ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، پوتیاں، ناسیاں، کیا ہوگا ان کا؟ جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک مٹی ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان، تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچے، تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آپ مولانا کہنا بھی بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، خدا جانے کی نہ دئیے، اور یہ بالکل غلیظ انسان، یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا، تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت۔ انشاءاللہ تمہارے خلاف FIR لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے۔ ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان تم ٹھہرو، تمہارے خلاف FIR کریں گے، اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دے۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنی نئی آنے والی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ تھینک یو۔ کچھ مہینوں سے جو ظلم کیے جا رہے ہیں ان پہ ہم مسلسل بات تو کر ہی رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی، اور دن بدن حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب 75 سال ان کی عمر ہے، وہ ایک سینیٹر ہیں، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، کپڑے اتار کے جو انہوں نے بار بار بتایا کہ مجھ پہ زیادتی کی گئی، مجھ سے ظلم کیا، اور پھر جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی کہ جب ان کو پکڑنے آئے تو گھر کے اندر جس طرح وہ گھسے ہیں اور ان کے بال بچوں کے سامنے، خاص طور پہ ان کی گھر کی خواتین کے سامنے اور ان کے بچوں کے سامنے جس طرح ان کی بے عزتی کی گئی، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز نہیں اور ہو سکتی۔ اس پہ ہم نے بہت شور مچایا، بار بار ہم نے کورٹس کو کہا کہ خدا کے لیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے، انصاف ہم مانتے ہیں کہ انصاف کی آنکھ پہ پٹی ہے، لیکن انصاف دینے کی آنکھ پہ تو پٹی نہیں ہونی چاہیے نا، کہ انصاف ملے ہمیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ اس ویڈیو کا آ جانا جو ان کی بیگم کے بارے میں، اور میرا خیال ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم جتنی خواتین بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کے اندر اس کے اوپر ایک ری ایکشن آیا۔ کوئی بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں یا بہن یا بیٹی اس طریقے سے اس کی بے عزتی کی جائے، اور ان کو شرم نہیں آتی، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مائیں بہنیں سب کی ہوتی ہیں۔ یہ حکومت جس نے چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنا تھا، جو ظلم انہوں نے ڈھایا ہے، 25 مئی کو آپ کو یاد ہوگا، گھروں کے اندر یہ لوگ گھسے، گھروں کے اندر انہوں نے عورتوں کو گھسیٹا، عورتوں کو زد و کوب کیا، آپ کے سامنے ہیں۔ 25 مئی کو آپ کے سامنے جس طرح انہوں نے ہم پہ ظلم کیا، ہم ساری عورتیں تھیں، گاڑی میں چلا رہی تھی، میرے ساتھ میری بیٹی، میری بہن، ہم لوگوں پہ جس طرح ظلم کیا آپ ساروں نے ریکارڈ کیا۔ ان لوگوں میں کوئی نہ شرم رہی ہے نہ کوئی حیا رہی ہے، ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا، یہ اتنے اس اقتدار کے بھوکے ہیں،
اور اس اقتدار کے تھرو اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں کہ یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور اس وقت خواتین اتنے زیادہ غصے میں اس بات پہ کہ کیوں نہیں کوئی قدم اٹھائے جا رہے کہ جو یہ چادر اور چار دیواری کا جس طرح بے عزتی کی جا رہی ہے وہ کب تک ہم برداشت کریں گے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جس کی عمر 75 سال ہے، جس نے اپنے خاندان کے سامنے یعنی وہ بات کرتے ہوئے ان کے آنسو نہیں رکتے، اس بندے کے ساتھ، اور وہ جو ویڈیو کی بات کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے انہوں نے بات کیا کر ڈالی کہ آپ پھر ان کو اٹھا کے لے گئے، پھر آپ نے ان کو اریسٹ کر لیا، پھر آپ ان کے اوپر زد و کوب کر رہے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر جسمانی ریمانڈ لے رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ کب تک؟ کیا دنیا میں اس سے زیادہ بدنامی اور بے عزتی ہو سکتی ہے جو آپ نے ہماری کر دی ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں خواتین کے کوئی حالات نہیں ہیں، پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ ہر روز ہم کہتے تھے جی خواتین کا بل آنا چاہیے، فلاں چیز آنا چاہیے۔ سوشل انڈیکیٹرز جن کو کہتے ہیں نا، سوشل انڈیکیٹرز، وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حالات کیسے ہیں، خواتین کے حالات کیسے ہیں، اور سوشل انڈیکیٹرز کے اندر جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، اس میں دیکھا گیا ماں اور بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مار کھاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے آتے سار آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے بہتر سے بہتر صحت کی سہولتیں، پڑھائی کی سہولتیں، کیونکہ اس بات میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی 50% آبادی جو عورتوں میں مبنی ہے، اگر ہم ان کو مضبوط نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، ان کا تحفظ نہیں کریں گے، تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ اور یہ ظلم انہوں نے جاری رکھا، اور جاری کرنے کے علاوہ پوری کوشش کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ سوادی صاحب کو پھر پکڑ کے لے گئے۔ تو ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم ساری کل خواتین رجسٹری جو سپریم کورٹ کی ہے وہاں جائیں گے، ہم نے اپنا پٹیشن دینی ہے، اور ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے التجا کرنی ہے کہ اگر آپ نے اب بھی کوئی قدم نہ اٹھایا تو یہ پاکستان کی خواتین کی کون تحفظ کرے گا؟ کیونکہ جو وہ حکومت اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ تو اتنی بے شرم ہے کہ ان کی تو شرم حیا ختم ہو گئی ہے۔ ان کے گھر میں شاید ماں بہنیں ساری چلی گئی ہیں چھوڑ چھاڑ کے، کیونکہ اگر آپ اوروں کی ماں بہنوں کے اوپر اس طرح کے باتیں کریں گے تو کیا آپ کی بچی رہ جائیں گی؟ مجھے اس لیے بہت افسوس ہوا، اور میں نے خاص طور پہ یہ پریس کانفرنس ہم نے علیحدہ اس لیے کیا کہ دیکھیے ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندہ پورے پاکستان میں اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ آپ کا خیال ہے عمران خان کی خاطر جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ اس لیے نکلتے ہیں کہ آپ نے حقوق کی پامالی کی ہے، آپ لوگوں نے لوگوں کو تنگ کر کے پریشان کر کے کرپشن کے تھرو ہر قسم کا کام کیا، آپ نے صرف اور صرف اپنی کرپشن بچائی۔ کس چیز کا نعرہ لگا کے آئے تھے؟ یہ آئے تھے نعرہ کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم فلاں کم کریں گے۔ ارے کیا مہنگائی کم کی تم نے؟ تو مہنگائی اس وقت آسمان پہ لگی ہوئی ہے، پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے، تیل کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہو گئی، اور آپ کا بجلی کا نرخہ کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ کی اس وقت معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آپ کے NRO مل گیا آپ کو، آپ نے نیب کے قانونوں کی ترمیم اس طرح کر ڈالی کہ آپ چھٹ گئے۔ آج نیب جو ہے ایڈورٹائز کر رہی ہے کرپشن کے بارے میں، نیچے نام نہیں لکھ رہی اپنا۔ آپ کو پتہ ہے نا بہت سارا اس وقت لٹکے ہوئے ہیں ہر طرف کے، کرپشن سے انکار کیجئے فلاں، نہیں دسیا کہ کنے کیا کرپشن نال انکار کر۔ وجہ یہ ہے کہ نیب نے خاک پٹی اب کہنا کچھ، نیب تو خود اس میں ملوث ہو گئی ہے، اور اس نے ان سارے لوگوں کو بخش دیا اور معاف کر دیا، کیونکہ نیب کے نئے ترمیم کے مطابق یہ سارے بخشے گئے۔ اور حالات یہ ہیں پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑا ہوا ہے، اور نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ یورپ کی سیر کر رہے ہیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہے، یورپ کی سیر کر رہے ہیں، اور یہ بھاگے جاتے ہیں چھوٹے بھیا وہاں سے جا کے ان سے وہ لینے کے لیے۔ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کیا آپ کا خیال ہے، ہمیشہ یاد رکھیے
مرد ضرور احتجاج کرتے ہیں. جس دن عورتیں نکل آئی نا احتجاج کے لیے, یہ میں بتا رہی ہوں, جس دن ساری عورتیں نکل آئی احتجاج کے لیے, آپ سے روکی نہیں جائیں گی. وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہے, ہم نے اپنے بال بچوں کا احساس ہے, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں, پوتیاں, نواسیاں, کیا ہوگا ان کا؟ جس ملک کے اندر عورت کی عزت جو ہے اس کا کوئی تحفظ نہ ہو تو کیا خاک مٹی ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان, تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے. تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف FIR لکھواؤں گی, یہ میرا وعدہ ہے. پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف FIR لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, اس کا اثر سب پہ ہونا ہے. آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا, آپ سب جو بھی میرا یہ سن رہے, گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے. اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے. اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا. اس کو کوئی سزا نہیں ملی. اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو. آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے, آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ ظلم, یہ ایک ظالم حکومت ہے کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے. ہم سپریم کورٹ کے سامنے رجسٹری میں جائیں گے, ہم نے التجا کرنی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. اس پاکستان کو جب تک آپ ان کی خواتین کا تحفظ نہیں کریں گے, کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ کون پوچھے گا؟ اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان, تم ٹھہرو, تمہارے خلاف FIR کریں گے. اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا, تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا. اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر, یعنی اس مسکین آدمی کو 37 FIR ہیں. 37, جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری FIR نہیں لکھ سکتے. کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا, آپ نے FIR لکھ ڈالی. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں, ہم غلط ہیں. کو اللہ سے ڈرو. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں, کس مذہب کے لوگ ہیں. وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے. عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے. یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا بھی, اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے, اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے. خدا جانے کی نہ دئیے, اور یہ بالکل غلیظ انسان. یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو, پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں, افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا وہ تو ایک بڑا آدمی تھا, اچھا انسان تھا, اچھی بات کرتا تھا. تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت. انشاءاللہ تمہارے خلاف FIR لکھیں گے اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے. ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ, اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے, اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے. ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. کل انشاءاللہ 11:30 بجے ہم جو رجسٹری ہے اپنا سپریم کورٹ کی, اس رجسٹری میں ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور ہم اپنی پٹیشن وہاں جمع کروائیں گے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سارے ایشوز کے اوپر سو موٹو ایکشن لے گا تاکہ عورت کی عزت, چادر اور چار دیواری کا جو تحفظ ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کی حفاظت کریں گی. جی پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیاں توڑ رہے ہیں؟ مشاورت ہوئی ہے نہیں ہوئی؟
कहाँ पर बात देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है वो तो कोई झुकी छुपी बात नहीं है। असम्बलियाँ तहलील करने की बात खान साहब ने की है, उसी पे डिस्कशन हो रही है, और हम सारे जो हैं खान साहब के पीछे इस बात पे बिल्कुल इस तरह एक शीशे पिलाई द्वार कर, ये जो लोग कह रहे ना फलां नहीं जाएगा टिमका नहीं जाएगा, भूल जाओ, एवरीबडी विल गो इंशाल्लाह जी। पंजाब को सर करने का, जैसे पहले इलेक्शन के वक्त खत शुजात साहब से लिखवा लिया गया था, वो कोर्ट ने अब उसका रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन आप समझती हैं कि आसिफ जरदारी अगर दोबारा पंजाब में आते हैं तो इसके लिए पीटीआई देखें माशाल्लाह, देखें इसका मतलब है कि आसिफ अली जरदारी दोबारा ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। अब ये बात तो छुपी हुई नहीं है ना, वो तो ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, और कितने शर्म की बात है। सियासतदानों की क्या इन्होंने इज्जत छोड़ी, वो जो 20 लोटे थे जिनको इन्होंने ख़रीदा, लोगों ने उनकी जो बेइज्जती की है वो तो आपको समझ आ गई होगी। उन 20 में से 20 लोटों के अंदर से 15 जो थे, 15 सीटें हमने जीती, 16वीं भी हमारी थी, और मेरा ख्याल है लोगों ने इनके मुंह पे तमाचा मारा।